السلام علیکم، میں مدثر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہیروز۔ سلمان بن عبد الملک نے ایک قد آدم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر زرہ پہنی اور خود سر پر رکھتے ہوئے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر کہا، کیوں سالے، میں عام لباس میں اچھا معلوم ہوتا ہوں یا سپاہانہ لباس میں؟ سالے نے جواب دیا، خدا نے آپ کو ایک ایسی صورت دی ہے جو ہر لباس میں اچھی لگتی ہے۔ سلیمان آئینے کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور پھر کچھ سوچ کر بولا، مجھے اس لڑکے کی صورت پر رشک آ گیا تھا۔ وہ نمائش دیکھنے ضرور آئے گا، اگر تم میں سے کسی کو مل جائے تو اسے میرے پاس لے آؤ۔ وہ ایک ہونہار سپاہی ہے اور میں اسے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ سالے نے ایسا محسوس کیا کہ سلمان اس کی دکھتی رگ پر نشتر چبو رہا ہے۔ وہ بولا، آپ مجھے شرمندہ نہ کریں، اس وقت تلوار پر میرا ہاتھ کی گرفت مضبوط نہ تھی اور یہ بات میرے وہم میں بھی نہ تھی کہ وہ میری لاپرواہی سے فائدہ اٹھائے گا۔ سلمان نے کہا، اپنے مد مقابل کو کمزور سمجھنے والا سپاہی ہمیشہ مات کھاتا ہے۔ خیر، یہ تمہارے لیے اچھا سبق تھا۔ اچھا یہ بتاؤ، آج ہمارے مقابلے میں کوئی آئے گا یا نہیں؟ سالے نے جواب دیا، مجھے یہ توقع نہیں کہ کوئی آپ کے مقابلے کی جرت کرے گا۔ گزشتہ نیزہ بازی میں تمام نامور سپاہی آپ کے کمال کا اعتراف کر چکے ہیں، لیکن امیر المومنین مجھ سے خوش نہ تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بھائی ہیں اور وہ یہ جانتے ہیں کہ آپ کی ناموری اور شہرت ان کے بیٹے کی ولی عہدی کے راستے میں رکاوٹ ہوگی، لیکن لوگوں کے دلوں میں جو جگہ آپ پیدا کر چکے ہیں وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ سلیمان نے کہا، لیکن میری راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ حجاج بن یوسف ہے۔ وہ عراق پر اپنا اقتدار قائم رکھنے کے لیے اس بات کی کوشش میں ہے کہ میرے بھائی کے بعد میرا بھتیجا مسند خلافت پر بیٹھے۔ سالے نے کہا، خدا میرے بھائی کے قاتل کو غارت کرے، مجھے یقین ہے کہ اس کی یہ خواہش کبھی پوری نہ ہوگی۔ لوگوں کے دلوں پر اثر ڈالنے کے لیے جو خوبیاں آپ میں ہیں وہ نہ آپ کے بھائی میں ہیں نہ کسی اور میں۔ آپ گزشتہ سال فنون حرب کی نمائش میں نام پیدا کر کے اپنا راستہ صاف کر چکے ہیں۔ رائے عامہ خلافت کے معاملے میں آپ کی حلق تلفی گوارا نہ کرے گی۔ ایک غلام نے آ کر اطلاع دی کہ گھوڑا تیار ہے اور سالے نے کہا، ہمیں چلنا چاہیے، نمائش شروع ہونے والی ہے۔ سپاہی اور شہزادہ۔ زمانہ جاہلیت میں بھی عرب تیر اندازی، شمشیر زنی اور شاہ سواری میں غیر معمولی مہارت حاصل کرنا اپنی زندگی کا اہم ترین فریضہ سمجھتے تھے۔ سرداری، عزت، شہرت اور ناموری کا سب سے بڑا معیار یہی تھا۔ صحرا نشینیوں کی محفل میں سب سے بڑا شاعر اسے تسلیم کیا جاتا تھا جو تیروں کی سنسناہٹ اور تلواروں کے جنکار کا بہترین تصور پیش کر سکتا ہو، جسے اپنے سبا رفتار گھوڑے کے سموں کی آواز کسی صحرائی دوشیزہ کے کہکوں سے زیادہ متاثر کرتی ہو، جس کے لیے دور سے محبوبہ کے محل اور گرد و غبار میں اٹے ہوئے شاہ سواروں کی جھلک یکساں طور پر جاذب نگاہ ہو۔ اسلام نے عربوں کی انفرادی شجاعت کو صالحین کی ناقابل تسخیر قوت میں تبدیل کر دیا۔ روم و ایران کی جنگوں کے ساتھ ساتھ عربوں کے فنون حرب میں اضافہ ہوتا گیا۔ خالد اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں صف بندی اور نقل و حرکت کے پرانے طریقوں میں کئی تبدیلیاں ہوئیں۔ عربوں میں زرہ پہننے کا رواج پہلے بھی تھا، لیکن روم کی جنگوں کے دوران زریں اور خود سپاہانہ لباس کے اہم ترین جزو بن گئے۔ قلعہ بند شہروں کے طویل محاصروں کے دوران کسی ایسے آلے کی ضرورت محسوس کی گئی جو پتھر کی دیواروں کو توڑ سکتا ہو، اور اس ضرورت کا احساس منجیق کی ایجاد کا باعث ہوا۔ یہ ایک لکڑی کا آلہ تھا جس سے بھاری پتھر کافی دور پھینکے جا سکتے تھے۔ اس کی بدولت حملہ آور افواج قلعہ بند تیر اندازوں کی زد سے محفوظ ہو کر شہر پناہ پر پتھر برسا سکتی تھی۔ اس کا تخیل کمان سے اخذ کیا گیا تھا، لیکن چند سالوں میں آلات حرب کے ماہرین کی کوششوں نے اسے ایک نہایت اہم آلہ بنا دیا تھا۔ قلعہ بند شہروں کی تسخیر کے لیے دوسری چیز جسے عربوں نے بہت زیادہ رواج دیا دبابہ تھی۔ یہ لکڑی کا ایک چھوٹا سا قلعہ تھا جس کے نیچے پہیے لگے تھے
لگائے جاتے تھے، سپاہی لکڑی کے تختوں کی آڑ میں بیٹھ جاتے اور چند اسے دھکیل کر شہر کی فصیل کے ساتھ لگا دیتے۔ پیادہ سپاہی اس کی پناہ میں آگے بڑھتے اور اس سے سیڑھی کا کام لے کر فصیل پر چڑھ جاتے۔ کھلے میدان میں پیادہ فوج کی عرب سوار بھی ابتدا میں تلوار کو نیزے پر ترجیح دینے کے عادی تھے، لیکن آہن پوش سپاہیوں کے مقابلے میں انہوں نے نیزے کی اہمیت کو زیادہ محسوس کیا، اور چند سالوں میں عرب کے طول و عرض میں تیر اندازی اور تیغ زنی کی طرح نیزہ بازی کا رواج بھی عام ہو گیا۔ شام کے مسلمان روم کی قربت کی وجہ سے زیادہ متاثر تھے، اور یہاں نیزہ بازی کو آہستہ آہستہ تیغ زنی پر ترجیح دی جانے لگی تھی۔ عرب گھوڑے اور سوار دنیا بھر میں مشہور تھے، اس لیے دوسرے فنون کی طرح نیزہ بازی میں بھی وہ ہمسایہ ممالک پر سبقت لے گئے۔ دمشق میں باہر ایک کھلے میدان میں قریباً ہر روز نیزہ بازی کی مشق کی جاتی تھی۔ نیزہ بازی میں یونان کا قدیم رواج مقبولیت حاصل کر رہا تھا۔ ہمت آزمائی کرنے والے زرہ پوش سوار کچھ فاصلے پر ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو جاتے۔ خطرے سے بچنے کے لیے زرہ خود اور 4 آئینے کے استعمال کے باوجود اصلی نیزوں کے علاوہ ایسے نیزے استعمال کیے جاتے جن کے پھل لوہے کے نہ ہوں اور اگلا سرا تیز ہونے کی بجائے کند ہو۔ ثالث درمیان میں جنڈی لے کر کھڑا ہو جاتا اور اس کے اشارے پر یہ سوار گھوڑوں کو پوری رفتار سے دوڑاتے ہوئے ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتے۔ جو سوار اپنے مد مقابل کی زد سے بچ کر اسے ضرب لگانے میں کامیاب ہوتا وہ بازی جیت جاتا۔ مات کھانے والا سوا کند نیزے کے دباؤ کی وجہ سے اپنا توازن کھو کر گھوڑے سے گر پڑتا اور تماشائیوں کے لیے سامان تضحیک بن جاتا۔ اس سال حسب معمول فنون حرب کی نمائش میں حصہ لینے کے لیے بہت سے لوگ دور دراز سے آئے تھے۔ ایک وسیع میدان کے چاروں طرف تماشائیوں کا ہجوم تھا۔ ولید بن عبد الملک ایک کرسی پر رونق افروز تھا، اس کے دائیں بائیں دربار خلافت کے بڑے بڑے عہدیدار بیٹھے تھے۔ دوسری طرف تماشائیوں کی قطار کے آگے سلیمان بن عبد الملک اپنے چند عقیدت مندوں کے درمیان بیٹھا تھا۔ نمائش شروع ہوئی۔ اسلحہ جات کے ماہرین نے منجیق اور دبابوں کے جدید نمونے پیش کر کے انعامات حاصل کیے۔ تیر اندازوں شمشیر زنی کے ماہرین نے اپنے اپنے کمالات دکھائے اور تماشائیوں سے داد و تحسین حاصل کی۔ سلیمان کے 3 ساتھی تیر اندازی کے مقابلے میں شریک ہوئے اور ان میں سے ایک دوسرے درجے کا بہترین تیر انداز مانا گیا۔ اس کا دوسرا ساتھی صالح تلوار کے مقابلے میں یکے بعد دیگر دمشق کے 5 مشہور پہلوانوں کو نیچا دکھا کر اس بات کا منتظر تھا کہ امیر المومنین اسے بلا کر اپنے قریب کرسی دیں گے، لیکن ایک نوجوان نے اچانک میدان میں آ کر اسے مقابلے کی دعوت دی اور ایک طویل اور سخت مقابلے کے بعد اس کی تلوار چھین لی۔ یہ نوجوان زبیر تھا۔ تماشائی آگے بڑھ کر صالح کو مغلوب کرنے والے نوجوان کی صورت دیکھنے اور اس سے مصافحہ کرنے میں گرم جوشی دکھا رہے تھے، اور صالح غصے اور ندامت کی حالت میں اپنے ہونٹ کاٹ رہا تھا۔ ولید اٹھ کر آگے بڑھا اور زبیر سے مصافحہ کرتے ہوئے اسے مبارکباد دی، اور پھر صالح کی طرف متوجہ ہو کر کہا، صالح تم اگر غصے میں نہ آ جاتے تو شاید مغلوب نہ ہوتے، بہرصورت میں اس نوجوان کی طرح تمہیں بھی انعام کا حقدار سمجھتا ہوں۔ سب سے آخر میں نیزہ بازی شروع ہوئی۔ کئی مقابلوں کے بعد 8 بہترین نیزہ باز منتخب کیے گئے اور آخری مقابلہ شروع ہوا۔ جو مقابلہ کرنے والوں کی تعداد گھٹتی جاتی تھی، داد و تحسین میں گلے پھاڑنے والے تماشائیوں کے جوش و خروش میں اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ بالآخر ایک طرف ایک اور دوسری طرف 2 نیزہ باز رہ گئے۔ تنہا رہ جانے والے سوار نے یکے بعد دیگرے اپنے دونوں مخالفین کو گرا کر اپنا خود اتارا، اور عوام اسے پہچان کر زیادہ جوش و خروش کے ساتھ تحسین و آفرین کے نعرے بلند کرنے لگے۔ یہ نوجوان ایک یونانی نو مسلم تھا اور اس کا نام ایوب تھا۔ ایوب نے فاتحانہ انداز میں اپنا نیزہ بلند کرتے ہوئے اکھاڑے میں چاروں طرف ایک چکر لگایا اور اس کے بعد پھر میدان میں آ کھڑا ہوا۔
نقیب نے آواز دی، کوئی ایسا ہے جو اس نوجوان کے مقابلے میں آنا چاہتا ہو؟ عوام کی نگاہیں سلیمان بن عبد الملک پر مرکوز ہو چکی تھیں۔ سلیمان نے سر پر خود رکھتے ہوئے اٹھ کر ایک حبشی غلام کو اشارہ کیا جو پاس ہی ایک خوبصورت مشکی گھوڑے کے باغ تھامے کھڑا تھا۔ غلام نے گھوڑا آگے کیا اور سلیمان اس پر سوار ہو گیا۔ سورج کی روشنی میں سلیمان کی زرہ چمک رہی تھی اور ہلکی ہلکی ہوا میں اس کے خود کے اوپر سبز ریشم کے تاروں کا پھندا لہرا رہا تھا۔ سلیمان اور ایوب ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے اور عوام دم بخود ہو کر ثالث کی جھنڈی کے اشارے کا انتظار کرنے لگی۔ ثالث نے جھنڈی ہلائی اور ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ سبا رفتار گھوڑے ایک دوسرے کی طرف بڑھے۔ سواروں نے ایک دوسرے کے قریب پہنچ کر خود بچنے اور دوسرے کو ضرب لگانے کی کوشش کی۔ سلیمان مقابلے میں آنے سے پہلے اپنے مد مقابل کے تمام داؤں کو دیکھ کر ان سے بچنے کے طریقے سیکھ چکا تھا۔ چنانچہ ایوب کا وار خالی گیا اور سلیمان کا نیزہ اس کے خود پر ایک کاری ضرب کا نشان چھوڑ گیا۔ ثالث نے سلیمان کی فتح کا اعلان کیا۔ ولید نے اٹھ کر اپنے بھائی کو مبارکباد دی اور ایوب کی حوصلہ افزائی کی۔ سلیمان نے خود اتار کر فاتحانہ انداز میں تماشائیوں کی طرف نگاہ دوڑائی اور حسب معمول اکھاڑے کا چکر لگا کر پھر میدان میں آ کھڑا ہوا۔ نقیب نے 3 بار آواز دی، کوئی ہے جس میں سلیمان بن عبد الملک کے مقابلے کی ہمت ہو؟ لیکن لوگوں کو اس سے پہلے ہی یقین ہو چکا تھا کہ اب کھیل ختم ہو چکا ہے اور وہ امیر المومنین کے اٹھنے کا انتظار کر رہے تھے۔ لیکن ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب سفید گھوڑے پر ایک سوار نیزہ ہاتھ میں لیے میدان میں آ کھڑا ہوا۔ تماشائیوں کے حیرانی اس بات پر نہ تھی کہ ایک نیزہ باز سلیمان بن عبد الملک کو مقابلے کی دعوت دے رہا تھا، بلکہ وہ اس باس پر ششتر تھے کہ اجنبی سوار کے جسم پر زرہ نہ تھی اور نہ چار آئینہ۔ وہ سیاہ رنگ کا چست لباس پہنے ہوئے تھا، سر پر خود کی بجائے سفید عمامہ تھا اور آنکھوں کے سوا باقی چہرے پر سیاہ نقاب تھا۔ زرہ کے بغیر صرف وہ لوگ ایسے مقابلوں میں حصہ لیتے ہیں جنہیں اپنے حریف کی کمتری کا پورا یقین ہو، لیکن سلیمان اس دن کا ہیرو تھا اور لوگ سلیمان کے مقابلے کے لیے زرہ اور خود کے بغیر میدان میں آنے والے سوار کی بہادری سے متاثر ہونے کی بجائے اس کی دماغی حالت کے صحیح ہونے پر شک کر رہے تھے۔ ولید اور زبیر کے سوا کسی کو یہ معلوم نہ تھا کہ یہ کون ہے، لیکن اس کی اس جرأت پر ولید بھی پریشان تھا۔ اس نے آہستہ سے زبیر کے کان میں کہا، یہ محمد بن قاسم ہے یا کوئی اور؟ زبیر نے جواب دیا، امیر المومنین یہ وہی ہے، لیکن وہ سلیمان کو کیا سمجھتا ہے؟ اگر اس کی پسلیاں لوہے کی نہیں تو مجھے ڈر ہے کہ لکڑی کا کند سرا بھی اس کے لیے نیزے کی نوک سے کم خطرناک ثابت نہ ہوگا۔ تم جاؤ اور اسے بلا کر سمجھاؤ۔ زبیر نے جواب دیا، امیر المومنین میں اسے بہت سمجھا چکا ہوں، وہ خود بھی اس خطرے کو محسوس کرتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ اس صورت میں اگر اس کی جیت ہوئی تو نوجوانوں پر اس کا خوشگوار اثر پڑے گا اور وہ اسے سندھ کے حالات سنا کر انہیں جہاد کے لیے آمادہ کرنے کا موقع مل جائے گا۔ اس کا یہ بھی خیال ہے کہ زرہ کے بغیر سوار چست رہ سکتا ہے۔ زبیر کا جواب ولید کو مطمئن نہ کر سکا۔ وہ خود اٹھ کر محمد بن قاسم کی طرف بڑھا اور تماشائی زیادہ پریشانی کا اظہار کرنے لگے۔ محمد بن قاسم کی طرف دیکھ رہا تھا، سلیمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ولید نے قریب پہنچتے ہی آواز دے کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا اور کہا، مجھے تمہاری شجاعت کا اعتراف ہے، لیکن یہ شجاعت نہیں، نادانی ہے۔ تم زرہ اور خود کے بغیر عرب کے بہترین نیزہ باز کے مقابلے میں جا رہے ہو، اور اگر اس نے اسے اپنی تضحیک سمجھا تو مجھے ڈر ہے کہ تم دوبارہ گھوڑے پر سوار ہونے کے قابل نہیں رہو گے۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، امیر المومنین خدا جانتا ہے کہ مجھے اپنی نمائش مقصود نہیں، میں یہ خطرہ ایک نیک مقصد کے لیے قبول کر رہا ہوں اور یہ کوئی بہت بڑا خطرہ بھی نہیں۔ میرا خیال ہے کہ زرہ پہن کر سوار چست نہیں رہتا، لیکن اگر تمہاری خود چستی تمہاری پسلیاں نہ بچا سکی تو
تو بھی مجھے افسوس نہ ہوگا۔ مجھے اپنی پسلی سے زیادہ اس لڑکی کا خیال ہے جس کے سینے میں ہمارے بے رحم دشمن کا تیر کا زخم ناسور بن چکا ہے۔ اگر خدا کو اس کی مدد منظور ہے تو مجھے یقین ہے کہ وہ آج مجھے دمشق کے لوگوں کے سامنے سامان تضحیک نہ بننے دے گا، اور ممکن ہے کہ میں بازی جیتنے کے بعد اس ہجوم میں اس کا پیغام پڑھ کر سنا سکوں۔ انفرادی تبلیغ جو کام ہم مہینوں میں کر سکتے ہیں وہ ایک آن میں ہو جائے گا۔ آپ مجھے اجازت دیجیے اور دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کرے۔ ولید نے کہا لیکن تم کم از کم سر پر خود تو رکھ لیتے۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا آپ برا نہ مانیں، جو سپاہی نیزے کا وار سر پر روکتا ہے اس کے متعلق کوئی اچھی رائے نہیں دی جا سکتی، میرے لیے یہ امامہ کافی ہے۔ ولید نے کہا بیٹا اگر آج تم سلیمان پر سبقت لے گئی تو انشاءاللہ سندھ پر حملہ کرنے والی فوج کا جھنڈا تمہارے ہاتھ میں ہوگا۔ ولید واپس مڑا اور راستے میں نقیب کو کچھ سمجھانے کے بعد اپنی کرسی پر آ بیٹھا۔ دوسری طرف سلیمان کے گرد چند تماشائی کھڑے تھے۔ صالح نے آگے بڑھ کر سلیمان کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا امیر المومنین آپ کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، آپ ہوشیاری سے کام لیں۔ سلیمان نے پوچھا لیکن وہ سرپھرا ہے کون؟ مجھے معلوم نہیں، وہ کوئی بھی ہو مجھے یقین ہے کہ وہ پھر گھوڑے پر سوار نہیں ہوگا۔ نقیب نے آواز دی حاضرین اب سلیمان بن عبد الملک اور محمد بن قاسم کا مقابلہ ہوگا۔ سیاپوش نوجوان کی عمر 17 سال سے کم ہے۔ تماشائی اور زیادہ حیران ہو کر سیاپوش نوجوان کی طرف دیکھنے لگے۔ ثالث نے جنڈی ہلائی اور نیزہ باز پوری رفتار سے ایک دوسرے کی زد سے بچ کر نکل گئے، اور عوام نے ایک پرجوش نعرہ بلند کیا۔ کم سن اور نوجوان دیر تک محمد بن قاسم کے لیے تحسین کے نعرے بلند کرتے رہے، اور عمر رسیدہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ لڑکا بلا کا چست ہے، لیکن سلیمان کے ساتھ اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ پہلی مرتبہ سلیمان نے جان بوجھ کر اس کی رعایت کی ہے، لیکن دوسری دفعہ اگر وہ بچ گیا تو یہ ایک معجزہ ہوگا۔ کہاں 17 سال کا چھوکرا اور کہاں سلیمان جیسا جہاں دیدہ شاہ سوار، لیکن نوجوانوں نے آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا۔ سلیمان کی بجائے اب 17 سالہ اجنبی ان کا ہیرو بن چکا تھا۔ وہ کسی کی زبان سے ایک حرف بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ بعض تماشائی تکرار سے ہاتھا پائی تک اتر آئے۔ رواج کے مطابق نیزہ بازوں کو دوسرا موقع دیا گیا اور دونوں پھر ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ بچے اور نوجوان باغ کر اس طرف جا رہے تھے جس طرف ان کا کمسن ہیرو کھڑا تھا۔ سب کی نگاہیں نقاب میں چھپے ہوئے چہرے کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھیں۔ ثالث نے بھاگ کر لوگوں کو پیچھے ہٹایا اور پھر اپنی جگہ آ کھڑا ہوا۔ جھنڈی کے اشارے کے بعد تماشائیوں کو پھر ایک بار میدان میں گرد اڑتی نظر آئی۔ تھوڑی دیر کے لیے پھر ایک بار سکوت چھا گیا۔ محمد بن قاسم پھر اچانک ایک طرف جھک کر سلیمان کے نیزے کی ضرب سے بچ گیا۔ سلیمان نے بھی بائیں طرف جھک کر اپنے مد مقابل کے وار سے بچنے کی کوشش کی، لیکن اس سے کہیں زیادہ پھرتی کے ساتھ محمد بن قاسم نے اپنے نیزے کا رخ بدل دیا اور اس کی دائیں پسلی میں ضرب لگا کر اسے اور زیادہ بائیں طرف دھکیل دیا۔ سلیمان لڑکھڑا کر نیچے گرنے کے بعد فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور پسلی پر ہاتھ رکھ کر انتہائی بے چارگی کی حالت میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ چاروں طرف سے فلک شگاف نعروں کی صدا آ رہی تھی۔ محمد بن قاسم نے تھوڑی دور جا کر اپنے گھوڑے کی باگ موڑ لی اور سلیمان کے قریب آ کر نیچے اترتے ہوئے مصافحے کے لیے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن سلیمان مصافحہ کرنے کی بجائے منہ پھیر کر تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا ایک طرف نکل گیا۔ آن کی آن میں تماشائی ہزاروں کی تعداد میں محمد بن قاسم کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ یونانی شاہ سوار ایوب نے آگے بڑھ کر محمد بن قاسم کے ہاتھ سے گھوڑے کی باگ پکڑ لی اور کہا میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اب اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو اپنے چہرے سے نقاب اتار دیجئے، ہم سب کی آنکھیں آپ کی صورت دیکھنے کے لیے